دنیا میں ہر حکمران کے مشیر ہوتے ہیں۔ یہ مشیر مختلف مسائل کے حل کے لیے حکمران کو مشورے دیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اچھے مشیر مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے پاس تھے۔ ان کی تعداد 9 تھی اور یہ لوگ اس وجہ سے نور تن کہلاتے تھے۔ یہ اپنے اپنے شعبے کے انتہائی ذہین اور ماہر لوگ تھے اور ان لوگوں کی وجہ سے اکبر بادشاہ نے برصغیر پر 49 سال 8 ماہ تک حکومت کی اور اکبر اعظم کہلایا۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک مشیر تھا، اس کا نام بیربل تھا۔ یہ انتہائی ذہین اور حاضر جواب شخص تھا۔ ایک دن کھانے کی میز پر بادشاہ چاقو سے سیب چھیل رہا تھا۔ چاقو پھسلا، بادشاہ کی کلائی پر لگا اور بادشاہ زخمی ہو گیا۔ بیربل کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ شکر الحمدللہ۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں مگر تم شکر ادا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بیربل نے عرض کیا، حضور میں نے سیانوں سے سنا تھا کہ انسان کو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچاتی ہے۔ آپ کی کلائی زخمی ہو گئی ہے، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کو یہ جواز پسند نہ آیا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز نے بیربل کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ بیربل کو 7 دن تک بھوکا پیاسا رکھو، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دو۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شکار پر چلا گیا۔ شکار کے دوران وہ 5 ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ اسی دوران ایک جنگلی ویشی قبیلے نے بادشاہ کو ساتھیوں سمیت پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ وہ اس قبیلے کی دیوی کو بھینٹ چڑھانے کا دن تھا۔ اس دن جو بھی ان کے ہاتھ چڑھتا وہ اسے پکڑ کر دیوی کے سامنے ذبح کر دیتے اور اس کے خون سے دیوی کے بت کو نہلاتے۔ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو لے کر سیدھے قربان گاہ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے انہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں، مگر ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم کسی اجنبی کی جان نہیں بخش سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے تمام ساتھیوں کے سر اتار دیے اور ان کے خون سے دیوی کے بت کو نہلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی باری آ گئی۔ انہوں نے بادشاہ کا سر اتارنے کے لیے جو اس کا شاہی لباس اتارا تو اس کی کلائی پر بندھی ہوئی پٹی دیکھی۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میں سیب کاٹ رہا تھا، چاقو پھسلا اور میری کلائی پر لگا، جس سے میری کلائی شدید زخمی ہو گئی اور کافی خون نکلا۔ یہ سن کر ویشیوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا کہ ہم اپنی دیوی کو ایسی قربانی نہیں دیتے جس پر کوئی داغ لگا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ بادشاہ کو فوراً بیربل کی بات یاد آ گئی۔ وہ واپس آیا۔ اس نے بیربل کو جیل سے نکالا اور اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھایا۔ پہلے اپنی غلطی پر معذرت کی اور پھر اسے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن جب میں نے تم کو جیل بھجوایا تو اس وقت بھی تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ بے شک اس میں کوئی بھلائی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے اتنے دن جیل میں بھوکے پیاسے گزارے، اس میں کیا بہتری تھی؟ بادشاہ کی اس بات پر بیربل مسکرایا اور کہا کہ حضور اگر آپ مجھے جیل نہ بھجواتے تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر گیا ہوتا، ان ویشیوں کے ہاتھ لگ گیا ہوتا اور وہ آپ کے دوسرے ساتھیوں کی طرح مجھے بھی ذبح کرتے۔ میرے اللہ نے آپ کو چھوٹے سے زخم کے ذریعے بچا لیا اور میری جان اس جیل کے ذریعے بچا لی۔ آپ بھی شکر ادا کیجیے اور مجھے بھی ادا کرنے دیجیے۔ میرے محترم عزیزو، بے شک چھوٹی مصیبتیں انسان کو بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر فریاد کرنے کے بجائے صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو کرتا ہے اس میں بندے ہی کی بہتری ہوتی ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔